بارے دیگر نعرہ سلو سلام کے چند اشعار پیش لکھیے گا. آپ سے درخواست ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں. حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں. حسین ایسے بھی کچھ بے زبان رکھتے ہیں جو آیتوں کے دہن میں زبان رکھتے ہیں. جو آیتوں کے دہن میں زبان رکھتے ہیں اور عزا کا فرش بچھائیں تو ایسا لگتا ہے. عزا کا فرش بچھائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم زمین پہ کوئی آسمان رکھتے ہیں. کہ ہم زمین پہ کوئی آسمان رکھتے ہیں. اور بیان کیا ہو محبوں کے خون کی خوشبو. بیان کیا ہو محبوں کے خون کی خوشبو کہ یہ پسینے کو بھی زعفران رکھتے ہیں. کہ یہ پسینے کو بھی زعفران رکھتے ہیں. اور خدا سے رشتہ جان ٹوٹ ہی نہیں سکتا. خدا سے رشتہ جان ٹوٹ ہی نہیں سکتا. ہمیں حسین کو ہم درمیان رکھتے ہیں. ہمیں حسین کو ہم درمیان رکھتے ہیں. اور یہ بدعتوں کے پرندے علم کو چھپائیں. یہ بدعتوں کے پرندے علم کو چھپائیں. پروں میں اتنی کہاں یہ اڑان رکھتے ہیں. پروں میں اتنی کہاں یہ اڑان رکھتے ہیں. اور ہمارے خیمہ دل کی طرف نہ آئے کوئی. ہمارے خیمہ دل کی طرف نہ آئے کوئی. یہاں حسین کو ہم مہمان رکھتے ہیں. یہاں حسین کو ہم مہمان رکھتے ہیں. اور خمیر حضرت آدم کا گوندتے ہیں علی. دیکھیں شیر خمیر حضرت آدم کا گوندتے ہیں علی. حسین پیکر آدم میں جان رکھتے ہیں. حسین پیکر آدم میں جان رکھتے ہیں. اور یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں. یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں. مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں. مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں. یہ آخری شعر میں دیکھیں کہ کوئی نہ ہو کوئی نہ ہو تو اکیلے کرو حسین حسین. کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین حسین. سنا یہ ہے در و دیوار کان رکھتے ہیں. کوئی نہ ہو تو اکیلے کہو حسین حسین. سنا یہ ہے در و دیوار کان رکھتے ہیں. اور یہ زندگی ہے سفر اور ہم مسافر ہیں. مگر حسین کی خاطر مکان رکھتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ التمیم صلوات. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ دیکھا جب کا لاشا تو سکینہ
شمر نے مارا جو درا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے ہر نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے جل گیا بھائی کا جھولا جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری ہر قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی بارہ دیگر نعرہ سلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وعمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صلوات عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران نصیب الشہداء، ہماری ان خمسہ مجالس کا عنوان دشمن کی شناخت اور کربلا ہے. عزیزان محترم، خالق کائنات نے، قرآن کریم نے دشمن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی. دشمن کی شناخت یا دشمن شناسی ایک ایسا اہم اور بنیادی موضوع ہے کہ جس کو تاریخ میں بھلایا گیا. بہت کم گفتگو اس موضوع پہ کی گئی. اہل قلم نے اس پہ قلم نہ اٹھایا. جو اہل منبر تھے انہوں نے اس پہ گفتگو نہ کی. لہذا اور اس دور میں جن جن کے ہاتھوں میں حکومتیں رہیں وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ اس موضوع پہ پردہ ڈالا جائے اور انسان اپنے دشمن کی شناخت نہ کر سکے. اور ہم بات کریں گے کہ کیوں ایسا ہوا تاریخ میں. اس موضوع کی اہمیت اور ضرورت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن کریم میں 1500 آیات کا تعلق اس موضوع سے ہے. ایک آیت نہیں ہے قرآن میں، 1500 آیتیں آپ کو نماز کے بارے میں نہیں ملیں گی. آپ کو روزے کے بارے میں 1500 آیات نہیں ملیں گی. لیکن اس موضوع پہ قرآن نے سیرہا گفتگو کی. نماز کے بارے میں کہا نماز پڑھو، نماز قائم کرو. کتنی رکعت پڑھو، کیا پڑھو، اس پہ قرآن نے کوئی گفتگو نہیں کی. تشہد میں کیا پڑھنا ہے، سلام میں کیا کہنا ہے، قیام میں کیا کہنا ہے، قرآن نے کوئی گفتگو نہیں کی. لیکن جس ٹاپک کی طرف ہم نے اشارہ کیا اور جس کا انتخاب کیا، اس پہ قرآن نے 1500 آیتیں نازل کی اور بتایا کہ تمہارا دشمن کون ہے. اور صرف یہ نہیں بتایا کہ تمہارا دشمن کون ہے، بلکہ اس پہ بھی بات کی کہ کیوں ہے، وہ تمہارا دشمن کیوں ہے، آخر کیا چاہتا ہے تم سے، فلسفہ دشمنی کیا ہے. آیا تمہیں دشمنی کے معیارات کا اندازہ ہے؟ آیا تمہیں پتہ ہے کہ دشمن کسے کہتے ہیں اور دشمن کون ہوتا ہے؟ قرآن نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی. اور پھر یہ کس لباس میں ہوتا ہے،
اس پہ گفتگو کی کہ دشمن کو کیسے پہچانو گے، کیونکہ یہ لباس بدل دیتا ہے، بھیس بدلتا ہے، چہرے بدلتا ہے. آپ ان چہروں سے کیسے نقاب ہٹائیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ یہ کس طرح تم پہ حملہ کرتا ہے؟ اس پہ گفتگو کی. اس کے روش، اس کا طریقہ کار، اور پھر یہ کہ جب یہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کے حملے کے تمہاری زندگی پہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور تم ان نقصانات سے کیسے بچ سکتے ہو. یعنی قرآن نے مکمل ایک تفصیلی بحث دشمن شناسی پہ کی، دشمن کو پہچنوایا. عزیزان محترم، دشمن شناسی یا دشمن کی شناخت بنیادی مسائل میں سے ہے، فرعی مسئلہ نہیں ہے. اور بنیادی مسائل وہ ہوتے ہیں کہ اگر مولا فرماتے ہیں کہ اگر انسان بنیادی مسائل سے غفلت کرے، وہ ملتیں نابود ہو جاتی ہیں. غرر الحکم میں فرماتے ہیں وہ ملتیں نابود ہو جاتی ہیں، وہ ملتیں برباد ہو جاتی ہیں کہ جو بنیادی مسائل کو چھوڑ کر فرعی مسائل میں گرفتار رہتی ہیں. یا تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فرعی مسئلہ ہے اور یہ اصلی مسئلہ ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے. بنیادی مسائل سے غافل ہوتی ہیں، اور جب ملت بنیادی مسائل سے غافل ہو تو یہ ملت نابود ہو جاتی ہے، یہ ملت تباہ ہو جاتی ہے، یہ ملت برباد ہو جاتی ہے. ملت کی تباہی کیا ہے؟ ملت کیسے برباد ہوتی ہے؟ یہ ملت نابود کیسے ہوتی ہے؟ ملتوں کی نابودی پہلے زمانے میں جب ملتیں نابود ہوتی تھیں تو ان پہ عذاب آتا تھا. جیسے آپ نے دیکھ لیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا اور نابود ہو گئی. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، نابود ہو گئی. حضرت ہود علیہ السلام کی امت اسی طرح سے نابود ہو گئی. ملتیں نابود ہو جاتی تھی. ملت مصطفیٰ پہ اس طرح سے عذاب نہیں آتا جس طرح پچھلی امتوں پہ آتا تھا. لہذا اس کا امتحان زیادہ سخت ہے. اس کو پتہ لگانا آپ عاد و سمود کو فوری طور پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پہ عذاب آ گیا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملت کہ جو دکھائی دے رہی ہے چلتی پھرتی، آیا مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نابود ہوں، میں ہلاک شدہ ہوں؟ کیونکہ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ جو ملتیں فرعی مسائل میں گرفتار ہوں اور بنیادی مسائل کو چھوڑ دیں، یہ ملت تباہ ہو جاتی ہے، یہ ملت برباد ہو جاتی ہے. فرعی مسائل کیا اور بنیادی مسئلہ کیا؟ مثلا انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے.
آپ جسم نہیں ہیں، آپ کی روح ہے۔ جسم آپ کو اس وجہ سے دیا گیا ہے، یعنی جسم روح کی وجہ سے دیا گیا ہے، اور کوئی چیز جس وجہ سے ہو وہ اصل ہے۔ آپ توجہ کریں، یہ جو گاڑی میرے پاس ہے یہ اصل نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ میرا سفر ہے۔ اگر میں سفر ہی نہ کروں، ایک آدمی جو اپاہج ہو اور نہ کہیں آتا ہو نہ کہیں جاتا ہو، نہ کہیں آ سکتا ہو نہ جا سکتا ہو، تو گاڑی ہوتی بھی ہے تو بیچ دیتا ہے، کیونکہ اب اس کا استعمال نہیں ہے، کیونکہ یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے میرا۔ اصل چیز جو ہے وہ سفر ہے۔ جب سفر ہی نہ رہا تو پھر گاڑی کا کیا کروں گا؟ آپ نے توجہ کی؟ پھر آپ گاڑی کا کچھ نہیں کرتے، پھر بیچ دیتے ہیں۔ جب کوئی رہنے والا ہی نہیں تو پھر اتنے گھروں کا کیا کروں گا؟ پھر آپ گھروں کو بیچ دیتے ہیں۔ جب کوئی برتنے والا ہی نہیں تو پھر ان چیزوں کا کیا کروں گا؟ پھر بیچ دینے۔ اس کا مطلب اصل کوئی اور چیز ہے۔ اگر کوئی مکی نہیں تو مکان کا کیا کروں گا؟ آپ نے توجہ کی؟ پھر آپ کو نہیں چاہیے۔ اگر یہ لباس پہننے والا ہی نہیں تو پھر اس لباس کا کیا کروں گا؟ آپ نے دیکھ لیا، جب جس کا یہ شناختی کارڈ ہے جب وہی نہ رہا تو پھر اس شناختی کارڈ کا کیا کریں گے آپ؟ توجہ ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں فری ہیں۔ میں تصویروں کو چونتا رہتا ہوں جو اصل ہے۔ آپ نے توجہ کی؟ یعنی ہماری زیادہ تر توجہ فروعات کی طرف ہے۔ دو چیزیں ہیں، میں نے عرض کیا، ایک میرا جسم ہے اور ایک میری روح ہے۔ میری روح وسیلہ نہیں ہے میرے جسم کے لیے، میرے جسم وسیلہ ہے، کیونکہ میں اس گاڑی کے بغیر سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس اینک کے بغیر دیکھ نہیں پاتا، اس وجہ سے لگائی ہے۔ اور اگر اس اینک کے بغیر دیکھ لوں تو پھر اینک کی ضرورت نہیں ہوتی مجھے۔ اگر میں گاڑی کے بغیر سفر کر سکتا ہوں تو پھر مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں سوچا وہاں پہنچ گئے۔ اسی وجہ سے میرے خیالات کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ خیالات کو بھی گاڑی کی ضرورت ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ کو ضرورت ہے، آپ کے خیالات کو ضرورت نہیں ہے سفر کے لیے، کہ نہیں اسے سفر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے عالم خواب میں آپ کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ بغیر ٹکٹ کے مشہد جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی شرط نہیں ہوتی وہاں پہ، آپ جہاں چاہیں جہاں چاہے چلے جائیں، ارادہ کریں اور چلے جائیں، آپ کو وہاں گاڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ کریں، میرے جسم جو ہے یہ در حقیقت وسیلہ ہے۔ میری روح اس دنیا میں اس کے بغیر سنتی نہیں ہے، تو کان عطا ہوئے ہیں۔ توجہ کریں، اس کان کی ضرورت جب پڑتی ہے جب یہ روح محتاج ہو اس کان کے سننے کے لیے، ورنہ خواب میں ان کانوں کی ضرورت، آپ نے دیکھ لیا، خواب میں مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں بند ہیں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، کان سوئے ہوئے ہیں، میں سب کچھ سن رہا ہوں، زبان بند ہے مگر سب کچھ بول رہا ہوں۔ آپ نے توجہ کی؟ بس یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ سب وسیلہ ہیں، یہ ہدف نہیں ہے جو فقط انہی کو پالنے میں لگے ہوئے ہو۔ اور عجیب بات ہے، روزانہ تمہیں دکھایا جا رہا ہے، روزانہ خواب آتے ہیں، روزانہ دکھایا جا رہا ہے، یہ وسیلہ ہیں، ہدف نہیں ہے۔ ان کے ذریعے سے کسی اور کو پالنا تھا، انہیں نہیں پالنا تھا۔ ہاں، انہیں پالنا ہوتا ہے، آپ گاڑی کو مینٹین کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ سفر صحیح ہو، بس گاڑی کو بھی مینٹین رکھنا ضروری ہے، تو اسے اس وجہ سے مینٹین رکھنا تھا تاکہ روح پروان چڑھ سکے۔ آپ توجہ کریں، نہ یہ کہ ہم اس میں
مثال کے طور پہ ابھی کراچی سے یہاں پہنچا، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ایک بورڈ گزرتا ہے جو بتاتا ہے کہ اب اتنے کلومیٹر حیدرآباد ہے، اب اتنے کلومیٹر ہے، یعنی 2-3 گھنٹے کے بعد گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، یہ حیدرآباد ابھی تک کیوں نہیں پہنچا؟ کیونکہ سفر طے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بالآخر 2-3 گھنٹے گزر گئے، حیدرآباد آتا کیوں نہیں ہے؟ انسان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور بورڈ بتا رہے ہیں اب اتنا گزر گیا ہے، اب اتنا گزر گیا ہے، اب اتنا گزر گیا ہے۔ تو یہ جو میں نے روح کا 25 سال کا سفر طے کیا، آیا 26 سال بیت گئے، اب 30 سال بیت گئے، اب 40 سال بیت گئے، کبھی گھبراہٹ ہوئی کہ یہ 40 سال سفر ہو گئے کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں 16ویں سال مجھ پر نماز واجب ہو گئی تھی، اور ہر نماز کو یہی کہہ کے پڑھتا تھا قربتاً الی اللہ۔ آیا اس نماز نے اس کلومیٹر کو کم کیا یا نہیں کیا؟ آیا یہ سفر کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آیا قربت کا احساس ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر قربت کا احساس نہیں ہوا بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گاڑی رکی ہوئی ہے، آپ آگے نہیں جا رہے، آپ بڑھ نہیں رہے، اس لیے کہ ہر حرکت جو ہے وہ آپ کے سفر کو کم نہیں کرتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حرکت میں ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھ لیا وہ جو کولو کا بیل ہوتا ہے وہ سفر ہی کرتا رہتا ہے، مسلسل حرکت میں ہے وہ، لیکن آپ نے دیکھ لیا اس کا کوئی سفر نہیں ہوتا، ساری زندگی بھی وہ چلتا رہتا ہے، ایک ہی جگہ پہ ہے وہ۔ آنکھوں سے جب پٹی اترتی ہے تو وہ وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ سارا دن چلتا رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلے کہ روح نے کوئی سفر طے نہیں کیا، اس لیے کہ ہماری نماز میں خود ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ سے کتنے قریب ہوئے ہیں۔ آیا لذتوں میں فرق آیا یا نہیں آیا؟ یا 16 سال میں جو لذت تھی وہ ابھی ہے؟ نہ 16 سال میں لذت تھی، نہ 26 سال میں لذت ہوئی، نہ 36 سال میں لذت ہے، نہ 40 سال میں لذت ہے، تو پھر قریب نہیں ہوئے اس کا مطلب۔ اگر قریب ہوں گے تو تیر نکال لیا جائے گا خبر، کیونکہ قربت یہی ہے، انسان جب کسی ذات میں محو ہو جاتا ہے تو قربت کا یہی ہے کہ تیر نکالنے اور خبر نہ ہو۔ اس قدر ہے انسان کو، توجہ کریں، انسان کو بے چین کر دیتی ہے قربت، عشق بے چین کر دیتا ہے۔ اگر انسان کسی کا عاشق ہو، عشق مجازی بھی ایسے ہی ہے، آپ کو سونے نہیں دیتا، آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا، آپ ہوتے کہیں ہیں، ذہن معشوق میں ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ذہن معشوق میں ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو عشق حقیقی ہو جائے تو پھر وہ کہیں بھی ہو ذہن خدا کی طرف ہوتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرتا۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میرا اٹھنا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ۔ عزیزان محترم، بنیادی مسائل روح کی طرف توجہ ہے۔ آیا میں اپنی روح کی طرف متوجہ ہوں؟ اگر روح کی پرورش میں، اس کی تربیت میں میری توجہ نہیں ہے اور جسم پہ ہے، اس لیے کہ توجہ سے پتہ یہ چلا کہ ایک وقت بخار چڑھا تو فوری طور پہ ڈاکٹر کی طرف گیا یا نہیں گیا؟ گیا۔ پیٹ میں درد ہوا تو ڈاکٹر کو دکھایا، آنکھ میں تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر کے گیا، دانت میں درد ہوا تو ڈاکٹر کے گیا۔ کبھی جب 2 رکعت نماز چھوٹی تو کیا دب بھی ڈاکٹر کے پاس آئے، کسی عالم دین کے پاس آئے، یہ کیا ہوا میرے اندر، یہ نماز تو چھوٹ گئی، کہیں یہ روح مریض تو نہیں ہو گئی، یہ روح مریض ہو گئی ہے۔ آیا میں متوجہ ہوتا ہوں؟ آیا میں جاتا ہوں؟ اگر نہیں گیا اس کا مطلب متوجہ نہیں ہوں، اس کا مطلب اس نقصان کی طرف متوجہ نہیں ہوں، بس اس کی تربیت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور مولا یہ فرماتے ہیں جو بنیادی مسائل کو چھوڑ کے فرعی مسائل میں گرفتار ہو جائے،
یہ ملت نابود ہے، یہ ملت برباد ہے، یہ ملت تباہ ہے۔ اور عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، وہ مولا ہے جو کائنات کی ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ توجہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی بنیادی مسائل کو چھوڑ کے فری میں پڑے وہ نابود ہے۔ مولا یہ نابودی کیا چیز ہے، ہلاکت کیا چیز ہے؟ ہم نے نوح کی قوم کی ہلاکت دیکھی، تباہ ہو گئے، اب زمین پہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن امت محمد ایسے نابود نہیں ہوتی۔ نابودی یعنی عروج کا رکنا، نابودی یعنی تمہارا خدا کی جو طرف سفر ہے وہ رک جائے گا۔ 20 سال میں بھی وہیں پہ کھڑے ہوگے، 30 سال میں بھی وہیں پہ کھڑے ہوگے، 40 سال میں بھی وہیں پہ ہوگے، 50 سال میں بھی وہیں ہوگے، لذت عبادت محسوس نہ کر سکو گے۔ جب لذت عبادت نہ آئے سمجھ لو تم نابود ہو گئے ہو۔ یہ نابودی ہے ایک ملت کی۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے وہ میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں جن کی روح خدا کی طرف محو سفر نہ ہو، ایسی ملت نابود۔ عزیزان محترم، اسی لیے امیر کائنات فرمایا کرتے تھے، اور سنو، اگر انسان بنیادی مسائل سے غافل ہو، اور بنیادی مسائل سے جو ملتیں غافل ہوتی ہیں، کچھ ملتیں ایسی ہیں جن کی نابود ہونے کی علامتیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک یہ کہ وہ بنیادی مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی دوسری علامت کیا ہے؟ یہ ملتیں نابود ہیں، جہاں بھی دیکھو سمجھ لو یہ مردہ ہے، یہ چلتی پھرتی لاش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ نا اہل کو اہل کی جگہ بٹھا دیتے ہیں، جاہل کو علماء کی جگہ لے آتے ہیں۔ جب جہلا کو علماء کی جگہ دیکھو سمجھ لو یہ ملت نابود ہو گئی ہے، یہ ملت برباد ہے۔ اور جب یہ ملت برباد ہوتی ہے تو آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ پھر اس ملت پہ عذاب کیا نازل ہوتا ہے۔ یہ ملت نابود ہے اور خدا عذاب کے بغیر نہیں چھوڑتا، عذاب کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ملتوں کے عذاب مختلف ہوتے ہیں۔ کیا عذاب ہوگا ان پہ؟ اب ان پہ آسمان سے پتھر نہیں برسیں گے، نہیں۔ اب ان پہ آگ نہیں برسے گی، نہیں۔ یہ امت مصطفیٰ ہے، اب اس پہ وہ عذاب نہیں آئیں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ اس ملت کی نابودی کی علامت ایک یہ ہوگی اور عذاب یہ ہوگا کہ یہ ملت کنفیوژن کا شکار ہو جائے گی، ملت مضطرب ہو جائے گی، ملت اضطراب کا شکار ہو جائے گی۔ مولا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اسے یہ پتہ نہیں ہوگا اس کا لیڈر کون ہے، اس کا رہبر کون ہے، اور نہ انہیں رہبر کا پتہ چلے گا، نہ راہ کا پتہ چلے گا، نہ روش کا پتہ چلے گا، نہ مقصد کا پتہ چلے گا۔ سفر کر رہے ہوں گے، نہ رہبر کا پتہ ہے، نہ مقصد کا پتہ ہے، نہ طریقے کا پتہ ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے۔ جب ملتوں کے اندر، اور ضروری نہیں میں خود اپنے آپ کو چیک کر لوں، آپ کے رہبر کون ہے، کس کے پیچھے چلتے ہیں آپ، کون ہے رہبر، اس رہبر کی طرف جانے والی راہ کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے، کتنے قریب ہو مقصد سے؟ اگر میں اس کا جواب نہ دے سکوں خود، اس کا مطلب مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے، فوری طور پہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام آدمی نے نہیں یہ بات کی ہے، یہ مولا کائنات نے بات کی ہے، جو قیامت تک کی آنے والی مشکلات پہ نظر رکھتے ہیں، ملتوں کے امراض پہ نظر رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اور جو ملت، مولا فرماتے ہیں جن ملتوں کو اپنی آفتوں کا پتہ نہ ہو، جو ملتیں بیماریوں سے واقف نہ ہوں اپنی، آپ توجہ کریں، ایک کسان جتنا بھی بڑا اسپیشلسٹ ہو، چاہے جدی پشتی کسان ہو رہا ہو، جتنا بھی ماہر
کی شناخت جانتا ہو، بیجوں کو جتنا بھی اچھا پہچانتا ہو، درختوں کی نشومنا کرنا جتنا بھی اچھا جانتا ہو، وہ ہر چیز کو جانتا ہو کہ یہ فصل کب لگنی ہے، یہ درخت کون سے موسم میں لگے گا، کون سے مہینے میں لگے گا، کب لگے گا، کتنا پانی دیں گے، کتنی دھوپ چاہیے، اسے کتنا آکسیجن چاہیے، یہ سب جانتا ہو. لیکن اگر اس کسان کو یہ پتا نہ ہو کہ اس پودے کا دشمن کون ہے، آپ توجہ کریں، اگر یہ پتا نہ ہو کہ کون سا کیڑا اس پودے کو کھا جاتا ہے، کون سی بیماری ہے جو اس پودے کو لگتی ہے، تو یاد رکھیں وہ بیج لگا تو سکتا ہے، فصل کاٹ نہیں سکتا. ساری رات بھی جاگے، پانی دیتا رہے، تربیت کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، فصل لگا سکتا ہے، کاٹ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن اتنا تیز ہے، چھپ کے حملے کرتا ہے. اور توجہ کریں، قانون دشمنی یہ ہے، دشمنی بھی اپنے قانون رکھتی ہے، اور قانون دشمنی یہ ہے اگر آپ اپنے دشمن سے غافل ہوں، اگر آپ اپنے دشمن کو نہ جانتے ہوں، اگر آپ اپنے دشمن کو نہ پہچانتے ہوں، آپ اپنے دشمن سے جاہل ہوں، تو ہوا کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی دشمنی ختم کر دے گا، نہیں، وہ اپنی دشمنی کرے گا، وہ آپ کو مارے گا، وہ آپ کو تباہ کرے گا، وہ آپ کو برباد کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دشمن ہے. آپ کو میں چھوٹی سی مثال، اگر پانی کے اندر زہر ہو اور میں اسے اٹھا کے پی لوں تو مجھے تو نہیں پتا اس میں زہر ہے، تو یہ مجھے چھوڑ دے گا کیونکہ انہیں پتا نہیں ہے. کیوں نہیں چھوڑتا؟ کہ قانون دشمنی یہ نہیں ہے. میں غافل، مجھے پتا تھا اس میں زہر ہے، لیکن آپ سے باتوں میں اٹھا کے پی گیا، غافل ہو گیا، تو یہ مجھے چھوڑ دے گا کیونکہ غافل تھے؟ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں چھوڑے گا، یہ مجھے مار کے رہے گا. میں غافل ہوں تب بھی مارے گا، میں جاہل ہوں تب بھی مارے گا، میں عالم ہوں یہ تب بھی مارے گا مجھے، یہ نہیں چھوڑے گا. اچھا، یہ ترس نہیں کھاتا، یہ ترس نہیں کھاتا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ہوا کریں، میں اکیلا کمانے والا ہوں، ہوا کریں. زہر یہ دیکھے گا کہ یہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کے 12 بچے ہیں، سب لاوارث ہو جائیں گے، غریب بہت ہیں، کیا ہوگا پھر؟ نہیں، اسے نہ مارو، امیر کو مار دو. کہ نہیں، قانون دشمنی یہ نہیں ہے، قانون دشمنی یہ ہے جو بھی سامنے آئے، حتیٰ کہ اگر وقت کا امام بھی اٹھا کے پی لے، قانون دشمنی یہ ہے. دشمن یہ نہیں دیکھتا یہ امام وقت نہیں ہے، نہیں 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 نہیں. آپ نے دیکھ لیا؟ نہیں نہیں، یوں نہیں ہوگا. آپ یقین کیجئے، 11ویں امام کی بات بتاؤں گا. سوال، میرے 11ویں امام قید میں تھے، 7 سال زندان میں رہے. کہا یہ جاتا ہے کہ تمام ائمہ میں سب سے زیادہ سخت زندان امام حسن عسکری کا تھا، اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. امام حسن عسکری کا جو زندان تھا جس میں آپ موجود تھے، اس میں آپ اپنے پیروں کو سیدھا نہیں کر سکتے تھے، اس میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. مختلف زندانوں میں رکھا آپ کو، اس میں آپ رکوع میں نہیں جا سکتے تھے. آپ اندازہ لگائیں، تنگی جگہ، اور بعض دفعہ کنویں میں رکھا جاتا تھا. کنواں ہوتا تھا بالکل سیدھا، ایک کنواں کھودا جاتا تھا، کنویں میں رکوع نہیں کر سکتے تھے، آپ کو سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے اس طرح سے. اور پھر اوپر سے غذا کو پھینکا جاتا ہے، اور وہ غذا زمین پہ گرتی ہے آپ کو، اور وہ غذا آپ کو وہاں سے اٹھا کے کھانی ہوتی. زندان بہت سخت تھا. 7 سال زندان میں رہے.
شیعہ آیا, آنے کے بعد کہتا ہے ابن رسول اللہ, بڑی مشکل سے یہاں پہنچا, میں آپ کو پہچان نہیں پایا, اس قدر کمزور ہو گئے آپ, اس قدر لاغر ہو گئے آپ. کہا اے پوچھنے والے, مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا حال کیا ہو سکتا ہے جسے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا ملتا ہو, اور اس کھانے میں بھی زہر ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا اور اس کھانے میں بھی زہر ہے, اور یہ زہر جب میں وہ کھانا کھاتا ہوں تو یہ زہر میرے جسم میں سرائیت کرتا ہے, اور پھر توجہ کریں, اس زہر کی سرائیت سے میں تڑپنے لگتا ہوں. تڑپنے کی جگہ نہیں ہوتی زندان میں تڑپتا رہتا ہوں, یہاں تک کہ اتنا تڑپتا ہوں کہ یہ زہر اپنی تاثیر چھوڑ دیتا ہے, اور ہر دوسرا دن پھر اسی طرح گزارتا ہے. عزیزان محترم, یہ کسی کو نہیں چھوڑتا, یہ اماموں کو نہیں چھوڑتا, دشمن جو بھی ہے آپ کا. اسی لیے قرآن نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی. اگر تم دشمن شناس نہ ہوئے اور تمہیں پتہ نہ ہوا, پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہوگا. ہم نے دشمنی کو اور دشمن شناسی کو تمہارے اندر رکھا ہے, اندر ہے تمہارے, یہ یعنی سسٹم میں رکھا ہے کہ دشمن کو تلاش کرو اور مار دو, دشمن کو تلاش کرو اور نابود کر دو, یہ اندر ہے. اگر تم دشمن شناس نہ ہوئے تو پھر پتہ کیا ہوگا, پھر یہ ہوگا کہ پھر تم اپنے دوست کو دشمن بنا لو گے, اور پھر اس طرح سے اپنے دوستوں سے ہاتھ دھو لو گے, یعنی جو تمہارے مددگار تھے تم تنہا رہ جاؤ گے. اب کیا ہوگا, کیونکہ دشمن شناس نہیں ہو, پھر کیا ہوگا, کیونکہ دشمنی تمہارے اندر موجود ہے, تم ایک دشمن چاہتے ہو, اس کی تلاش میں ہو, اور اگر تمہارے پاس معیارات نہ ہو صحیح, جیسے دوستی کے معیار نہ ہو, تو آپ ایسے لوگوں کو دوست بنا لیتے ہیں کہ پھر آپ کے والد صاحب کہتے ہیں اس کو دوست نہیں بنانا, دوسرے آدمی کو دوست بناؤ, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں معیارات نہیں ہیں. آپ کے والد آپ کو بتاتے ہیں نہیں, اس بچے سے نہیں ملنا, ادھر نہیں بیٹھنا, ادھر نہیں بیٹھنا. دشمنی کے بھی معیارات ہیں آپ کے پاس, کس سے دشمنی کرو, کون ہے تمہارا دشمن. اگر تم نے دشمنی کے معیارات نہ سیکھے اور اگر تم دشمن تک نہ پہنچ سکے تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا, تم اپنے سگے بھائی کو اپنا دشمن بنا لو گے, پھر بھائی کو دیکھ نہ پاؤ گے, ساری زندگی توجہ کریں اس سے مل نہ پاؤ گے, اسے دشمن بنا لو گے. کیوں, اس لیے کہ دشمنی تمہارے اندر موجود ہے, لیکن کیونکہ معیارات تمہارے پاس نہیں ہیں, پھر تمہارا بھائی تمہارا دشمن ہوگا, پھر اپنے والد کو اپنا دشمن سمجھو گے, پھر اپنی بہنوں کو اپنا دشمن سمجھو گے, توجہ کریں, پھر اپنے پڑوسیوں کو اپنا دشمن سمجھو گے, پھر اپنے محلے والوں کو اپنا دشمن سمجھو گے, پھر اپنے مومنین کو اپنا دشمن سمجھو گے, کیونکہ تمہارے پاس معیارات دشمنی نہیں ہے. امام علی مقام, کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے دشمن کی شناخت اور کربلا. آئے کربلا سے پوچھتے ہیں کہ دشمن کون ہے. کربلا آغاز یہاں سے ہوتی ہے, بنیادی مسئلے سے. کربلا نے جس مسئلے کو امام نے سب سے پہلے چھیڑا وہ بنیادی مسئلہ تھا, اور وہ کیا چیز تھی, دشمن کی شناخت. فرزند زہرا کے پاس خط آیا, آنے کے بعد ولید نے امام کو بلایا. آپ کو بھی پتہ ہے آغاز کربلا یہاں سے ہے. کہا ابن رسول اللہ, یزید کا خط آیا ہے, اور اس نے کہا یہ ہے کہ میں آپ سے بیعت لوں, اور اگر آپ
اور کہا سن، اب یہاں سے کربلا کا آغاز ہے. آپ نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ. ولی تجھے پتہ ہے کس سے بات کر رہا ہے تو؟ انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں. انا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ، اور ہم رسالت کی کام ہیں. ومختلف الملائکہ، اور ملائکہ کا نزول ہمارے گھر پہ ہوتا ہے، ملائکہ ہم پہ نازل ہوتے ہیں. اب یہاں سے شروع ہوئی بات. آپ نے کہا سن، تو یزید کی بات کرتا ہے. وہ یزید فاسق فاجر شارب الخمر قاتل نفس المحترمہ مولن بالفسق ومثلی لا یبایع مثلہ. امام نے کیا کہا؟ امام نے دشمن کی شناخت بتائی. آیا جو معیار حسین ابن علی نے دشمن کا دیا، میرے نزدیک بھی معیار یہی ہے جو حسین نے کربلا میں دیا. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا یزید سے دشمنی نہیں ہے مجھے، نہیں میری یہ تو بہت چھوٹا آدمی ہے. توجہ کریں، انسان کی شخصیت اس کے دشمن سے پتہ چلتی ہے. اور ہم بات کریں گے یزید بہت چھوٹا آدمی ہے، یہ میرا دشمن نہیں ہو سکتا. یزید دشمنی کے معیار کیا ہیں؟ میں یزید کے مقابلے میں کیوں ہوں؟ یزید فاسق، یزید فاجر، یزید شارب الخمر. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ یزید کا نہیں ہے. اگر میں یزید کے مد مقابل ہوں، میری دشمنی فسق سے ہے، میری دشمنی شرب خمر سے ہے، میری دشمنی فجور سے ہے، میری دشمنی اس لیے ہے کہ یہ قاتل نفس المحترمہ ہے. یعنی یزید مجسمہ فسق ہے، یزید مجسمہ شرب خمر ہے، یزید فجور کا مجسمہ ہے. یہ ساری برائیاں یزید میں پائی جاتی ہیں. اس لیے سنو، وہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا حسین اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی دشمنی حسین یزید سے نہیں ہے بلکہ فسق سے ہے. معیار دشمنی کیا ہے؟ فسق، فجور، شرب خمر. اگر یزید سے حسین دشمنی کرتے، اگر میرے نزدیک بھی یزید دشمن ہوتا، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی ختم، کیونکہ یزید تو مر گیا. اب یعنی کوئی دشمن نہیں ہے ہمارا، یزید تو مردہ باد ہو گیا. آپ کس کو مردہ باد کہہ رہے ہیں؟ آپ کس کو مردہ باد کہہ رہے ہیں؟ مردہ باد کا کیا مطلب ہے؟ یزید تو مردہ باد ہو گیا، حسین نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا. آپ یقین کیجئے، آپ کسی کو گالی دے لیں تو وہ صبر کر جائیں، لیکن اگر کسی کو یزید کہیں، حسین نے لفظ یزید کو اتنا گرا دیا، کوئی صبر نہیں کرے گا. امام علی مقام جو معیار دشمنی دے رہے ہیں، کربلا میں حسین کو محدود نہ کرو، کربلا میں یزید میں محدود نہ
اب تو کسی چیز پہ پابندی نہیں ہوتی. آپ یہاں سے شروع کریں گانا بجانا اور جہاں جی چاہے چلے جائیں, آپ کو کسی پرمٹ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ضرورت ہے آپ کو گورنمنٹ روکیں گی, آپ کو وہ دکھائیں اپنا, آپ ڈھول پیٹ کر چلے جائیں جہاں تک جا سکتے ہیں, ناچتے ہوئے جائیں, لوگ بھی ساتھ ہو جائیں گے, روکنے والے بھی ساتھ ہو جائیں گے, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا. لیکن آپ حسین کی بات کریں, آپ عزاداری شروع کریں, آپ نوحہ پڑھیں, آپ حسین کی بات کریں, سارے لوگ آ جائیں گے. اجازت دکھائیے, یہ دکھائیے, وہ کریے. آپ نے کس سے اجازت لی, کیوں جا رہے ہیں؟ آج بھی کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے جو یہ جملہ کہا, وہ مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا حسین اس جیسے یزید کی بیعت نہیں کرے گا. تو سارے یزید جیسے ہر زمانے کے یزید کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ عزاداری حسین وقت پیدا نہ کر دے. حسین 61 میں نہیں رکے, حسین 61 میں نہیں ہوئی شہادت ہوئی, بلکہ یہ کاروان عزاداری کے صورت میں آج بھی یہ عزاداری نہضت حسینی بن کے ہر دور کی یزیدیت کے مقابلے میں کھڑا ہوا. تو جو معیار دشمنی ہے, یزید مرتباد نہیں, نہیں, یزید تو ہے ہی, وہ تو مجسمہ ہے. یزید کیوں مرتباد؟ اس لیے کہ وہ مجسمہ فسق ہے, لیکن جہاں بھی فسق ہو اسے ختم کر دو. امام نے یہ بات کیوں کہی, توجہ کریں. اس لیے کہ اگر تم زمانے کے اندر حسین کو قائم کرنا چاہتے ہو, حسینیت کی بقا چاہتے ہو, تو یزید کے مارنے سے حسین زندہ نہیں ہوتے. ایک یزید کو مارو, حضرت مختار نے مارا تھا. حضرت مختار نے کتنے یزیدیوں کو مارا تھا؟ تاریخ نے لکھا کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا. جو کربلا میں آئے, جنہوں نے وار کیا, سب کو مار دیا. تو یزید مر گئے, اب کوئی یزید نہیں ہے. یہ حسین نے ہنر دیا لوگوں کو, کہا نہیں, اگر یزید کو ڈھونڈو گے اور یزید کو مار دو گے تو اسے مار دو گے, تمہارا بھی ایک وقت ہے, پھر تم چلے جاؤ گے. تمہارے جانے سے یزید نہیں مریں گے. توجہ کرو, تو یزید کو نہ مارو, یزیدیت کو مار دو. آپ توجہ, اگر یزیدیت کو مار دیا, کیونکہ یزیدیت سے یزید پیدا ہوتے ہیں, اگر بیج ہی نہ ہو تو درخت کیسے اگے گا؟ اس بیج ہی کو نابود کر دو تاکہ یزید کا پودا نہ اگے. ایک صلاۃ بھیج دیجیے محمد والے محمد. عزیزان محترم, معیار یزیدیت ہے, اور یزیدیت کیا یعنی فسق. فسق یعنی کیا؟ یعنی جو دین نے بات کہی ہے اس کے برخلاف کوئی کام کریں آپ. جھوٹ فسق, چوری فسق, غیبت فسق, رشوت فسق, فجور یعنی گالیاں دینا, بد تہذیبیاں فسق, فجور. عزیزان محترم, اگر یہ میرے اندر ہے, اگر میں یہاں میں جھوٹ بولوں تو پھر یزید اور حسین ایک گھر میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. اور امام نے دشمنی, توجہ کریں, یزید سے نہیں کی, یزیدیت سے کی ہے. اگر یہ دشمنی یزید سے ہو, امام نے ختم کر دیا, تو پھر یہ جنگ دو شہزادوں کی ہوگی. حسین نے کہا یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے, دو نظریوں کی جنگ ہے. ایک طرف حسینیت ہے, دوسری طرف یزیدیت. بس پھر جب میں اپنی یزیدیت کو نہ مٹا سکا, میں تو اپنی یزیدیت میں گرفتار ہوں, میں اپنے یزید کو نہ مار سکا, تو میں علاقوں کے یزیدوں سے کیسے لڑوں گا؟ پھر وہ
یہ اس سے ہٹ کے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. یزید سے پہلے جتنے تھے وہ بھی سب یزیدی تھے. ضروری نہیں نام کچھ بھی ہو، یزیدیت جس میں بھی ہے. فرعون یزید نہیں ہے، نمرود یزید نہیں ہے، حامان یزید نہیں ہے، ابراہیم کے مقابلے میں جو آیا وہ یزید نہیں ہے، ابو جہل یزید نہیں ہے. یہ سب یزید ہے. ابو لہب یزید نہیں ہے، وہ یزید نام سے ہوتا ہے یزید. اس کے بعد جتنے بادشاہ ہیں وہ نام کچھ بھی ہو وہ یزید نہیں ہے. آپ نہیں کہیں گے کہ یہ جو امام رضا کو شہید کرے وہ یزید نہیں ہے، جو امام زین العابدین کو مارے وہ یزید نہیں ہے، جو امام صادق کو مارے وہ یزید نہیں ہے. وہ نام سے کچھ نہیں ہوتا. نام کچھ بھی رکھ لو، یزید نام کے نہیں ہوتے، یزید کردار کے ہوتے ہیں. جس کا کردار یزید جیسا ہوگا وہ جس زمانے میں بھی ہو یزید ہے، اور جس کا کردار حسین جیسا ہوگا وہ جس زمانے میں بھی ہو، وہ کربلا کے بعد ہو، چوتھے امام کی صورت میں، وہ پانچویں امام کی صورت میں ہو، وہ چھٹے امام کی صورت میں ہو، وہ 12ویں امام کی صورت میں ہو، یہ سب کے سب حسین ہیں. بس عزیزان محترم، دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی. اگر ہم نے دشمنی کو نہ پہچانا، عزاداری ہوتی رہیں گی، یزیدیت باقی رہے گی. ایسی بات نہیں کہ عزاداریاں نہیں ہوں گی، کیونکہ عزاداری میں نہیں کرتا، حسین ابن علی کی طاقت کرتی ہے، ایمان کی. اس کی آواز میں اتنی طاقت ہے، اس کے ایمان میں اتنی طاقت ہے، مجھے گھر سے اٹھا کے لے آتی. عزیزان محترم، اگر حسین کی بات پہ توجہ نہ دی ہم نے اور اپنی یزیدیت کو ختم نہ کیا، اپنے اندر کے یزید کو نہ مارا، اپنے اندر کے شیطان کو نہ مارا، عزاداری ہوگی، عزاداری تو ہوتی رہے گی، مگر دہشت گردیاں کم نہ ہوں گی، پھر غیبتیں ہوں گی، پھر جھوٹ ہوگا، پھر رشوت ہوگی. لیکن جب یہ تمام چیزیں ختم ہو کے حسینیت غالب آ جائے گی، پھر زمانے میں کہیں بھی کوئی نہ جھوٹ ہوگا، نہ فسق ہوگا، نہ شراب نوشی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. پھر عدالت کا جھنڈا قائم ہوگا، اور حکومت مہدی اسی کو کہتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے. بس عزیزان محترم، یہ دشمن سے غفلت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے دیکھ لیا وقت کا امام تنہا رہ گیا، اور اتنا تنہا ہو گیا اور اتنے غافل ہو گئی امت کہ پھر اس نے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے بھی لوگوں سے مدد مانگی تو لوگ مدد کو نہ آئے، اور وہ آوازیں دیتا رہا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے. اور عزیزان محترم، غربت اتنی تھی، میرا چوتھا امام فرماتا ہے شیعہ اتنے غریب تھے میرے بابا کہ انہوں نے جب کوئی نہ آیا تو تمہیں یاد کیا. اے شیعہ، جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب سنو کوئی غریب مارا گیا تو میری غربت کو یاد کر لینا. اور مولا اتنے غریب تھے کہ اپنے سامنے والے دشمنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں
فکر تھی، بس عزیزان محترم سکینہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ارے جب خیموں میں آگ لگ گئی، ایک مرتبہ ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، یہ چھوٹی سی بچی دامن میں آگ لگی ہوئی بابا بابا کرتے ہوئے دوڑ رہی تھی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا، ارے حسین کی بچی خیمے سے نکلی، میں قریب گیا، ایک مرتبہ سکینہ زمین میں گر گئی اور مجھ سے کہا میرے قریب نہ آنا، میں عباس کی بھتیجی۔ اجوکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، میرے قریب نہ آنا، میں عباس کی بھتیجی ہوں۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ لیے، بی بی میں تو دامن کی آگ بجھانے آیا تھا، بس یہ دیکھ سننا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اچھا اگر تو ہمدردی کرنا چاہتا ہے مجھے اتنا بتا دے نجف کا راستہ کدھر ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا ارے بی بی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا نجف میں میرے دادا علی مرتضیٰ رہتے ہیں، میں دادا کو بتاؤں گی۔ اے دادا، پاپا کے جانے کے بعد میری رضا چھن گئی۔ پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ صاحبان عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ تمام مومنی شان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ بار الہ پرچم اسلام، پرچم اہل بیت اور پرچم پاکستان کو سربلندی عطا فرما۔ بار الہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت اور دشمنان پاکستان جہاں کہیں بھی ہیں اگر لائق ہدایت نہیں ہیں انہیں نابود فرما۔ بار الہ تمام علماء حقہ مجتہدین غزام خصوصاً آغا سیستانی کی حفاظت فرما۔ رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام اصل کے جانشینوں میں شمار فرما۔ بار الہ اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما۔ بار الہ امام اصل کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکہ یا عباد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ ایھا المدفون بأرض طوس، السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، سیدنا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔